ایک خاتون ہے مریم اکرام صاحبہ، یہ ٹک ٹاکر ہیں بڑی مشہور، پہلے یوتھیا تھیں پھر یہ پٹواری بن گئی یا پٹوارن بن گئی۔ کیسی متنازع خاتون ٹک ٹاکر کو قومی اسمبلی کی ممبر بنایا گیا ہے، تو یہ بڑی قابل افسوس بات ہے۔ میں بھی یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ نون لیگ کی قیادت اس طرح کے اقدامات کرے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، آپ سب لوگوں کو میری طرف سے رمضان المبارک کی مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں اور بالخصوص پاکستان کے لیے یہ بابرکت مہینہ ایک برکتوں کا باعث ہو، رحمتوں کا باعث ہو، اور سب اللہ کے حضور یہ دعا کریں کہ اس وقت پاکستان کو جن مسائل اور مشکلات کا سامنا ہے ملک ان سے نکل جائے۔ ناظرین، پہلا معاملہ ہے کہ کابینہ بن گئی، کل میں نے بتا دیا تھا۔ میں نے آج آپ کو بتانا ہے کہ وہ دیسی گورا کون ہے جسے پاکستان کی نیشنلٹی بعد میں دی گئی، پہلے اہم عہدہ دیا گیا۔ پھر آصف زرداری صاحب کہہ رہے ہیں میں نے تنخواہ نہیں لینی۔ یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ صدر کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے۔ ہاں، البتہ عارف علوی کو پینشن ضرور ملے گی، کیونکہ ہو سکتا ہے پینشن آصف زرداری بھی لے رہے ہوں، اس کی تصدیق میں کر کے پھر بات کروں گا۔ ان دونوں معاملات پہ میں ڈیٹیل سے بات کروں گا۔ پھر آخر میں تھوڑا سا بتاؤں گا کہ وزیر اعظم نے کابینہ کے اجلاس میں کل جو بات کی ہے اس کو وہ کس طریقے سے امپلیمنٹ کریں گے۔ سب سے پہلے میں آؤں گا، ناظرین، تمام بزرگوں کو تو یاد ہوگا، نوجوانوں کو شاید پتہ نہ ہو کہ پاکستان میں اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہو چکا ہے۔ 1993 میں جب اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی علامت غلام اسحاق خان اور جنرل وحید کاکڑ کے ساتھ میاں محمد نواز شریف کے اختلافات پیدا ہوئے، بے نظیر بھٹو اپوزیشن میں تھیں، تو ایک شخص ہے معین قریشی، انہیں پاکستان کا نگران وزیر اعظم بنایا گیا۔ ان کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ نہیں تھا، ان کے شناختی کارڈ پہ جو پتہ لکھا گیا وزیر اعظم ہاؤس لکھا گیا، وہ پاکستان لینڈ کیے، مرحوم سرتاج عزیز نے انہیں ریسیو کیا، انہوں نے ان کا نام سجیسٹ کیا تھا، اور اب ہو رہا ہے دوسری مرتبہ۔ شوکت عزیز صاحب کے پاس بھی مسئلہ تھا، پھر انہوں نے نیشنلٹی چھوڑی تھی، پھر وہ وزیر خزانہ بنے، وزیر بنے۔ اب آ رہے ہیں نئے وزیر خزانہ جو ہیں، اورنگزیب چودھری، اورنگزیب فاروق ان کا پورا نام ہے ناظرین، ویسے محمد اورنگزیب وہ لکھتے ہیں۔ انہیں دیسی گورا کہا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ نوجوانی میں تعلیم حاصل کرنے باہر چلے گئے، پھر انہوں نے ہالینڈ کی نیشنلٹی لے لی۔ ہالینڈ کے اندر قانون موجود ہے کہ اگر کوئی غیر ملکی وہاں جا کے نیشنلٹی لیتا ہے تو اسے اپنے ملک کی نیشنلٹی چھوڑنا پڑتی ہے۔ تو اورنگزیب صاحب کو پاکستان کی نیشنلٹی چھوڑنا پڑی۔ وہ نجی بینک میں بھی جب رہے، کل تک وہ تھے اس بینک کے پریزیڈنٹ کے طور پہ کام کر رہے تھے، سی او کے طور پہ، تو ان کے پاس پاکستان کی نیشنلٹی نہیں تھی۔ کل انہیں پاکستان کی نیشنلٹی دوبارہ واپس دے دی گئی ہے، کابینہ میں فیصلہ ہوا ہے، اور اب ایک اور تنقید کی جا رہی ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ پہ محسن نقوی آ گئے ہیں، وزیر خزانہ آ گئے ہیں۔ تو میں ایک 1988 کی مثال کوٹ کروں گا، جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنی، جنرل ضیاء الحق کے طیارے کے حادثے کے بعد، تو غلام اسحاق خان قائم مقام صدر تھے، اسٹیبلشمنٹ کی علامت تھے، جنرل اسلم بیگ آرمی چیف تھے۔ تو اس وقت بھی ناظرین 3 عہدے بے نظیر بھٹو
نے نہ چاہتے ہوئے بھی قبول کیے، دینے پڑے ان کو۔ ایک غلام اسحاق خان کو صدر بنانا پڑا، ووٹیں دے کے ان کو صدر الیکٹ کرایا۔ دوسرا ایک صاحب تھے وی اے جعفری، انہیں مشیر خزانہ بنایا گیا۔ پھر کرنل سرور چیمہ ایک ہوتے تھے، انہیں وزیر دفاع بنایا گیا۔ تو یہ 3 عہدے اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ نے بے نظیر بھٹو سے دلوائے تھے۔ ابھی شہباز شریف صاحب سے محسن نقوی کہہ لیں اور یہ اورنگزیب صاحب کہہ لیں، ان کے عہدے دلوائے گئے ہیں۔ اب جو وزیر خزانہ ہیں وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ بلوم برگ ہو یا کوئی اور انٹرنیشنل ادارے ہوں، وہ انہیں ویلکم کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اورنگزیب صاحب بڑے قابل آدمی ہیں اور یہ پاکستان کی معیشت کو سنبھالا دے سکتے ہیں اور IMF کے ساتھ بہت اچھی طرح ڈیل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ان کا دورہ امریکہ بھی طے پا گیا ہے۔ 17 سے 19 اپریل کو وہ امریکہ میں ہوں گے، واشنگٹن میں، اور ان کی IMF کے حکام سے ملاقاتیں ہوں گی۔ پھر ایگریمنٹ جو ہے وہ ہو جائے گا اور دیکھتے ہیں کس طرح کا ایگریمنٹ ہوتا ہے، کیا مشکلات درپیش آتی ہیں۔ اسی کے ساتھ جڑتی میں بات کر لوں کہ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے، کل ان کی سعودی سفیر سے ملاقات ہوئی تھی، کہ ہم آپ سے قرضہ نہیں لیں گے، انویسٹمنٹ کریں گے۔ SIFC اسی لیے بنائی گئی ہے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ انویسٹمنٹ سعودی عرب کرے اور ملک کریں۔ ہمیں اپنے اداروں کو مضبوط بنانا ہوگا، یہاں سے لیکیجز ختم کرنی ہوں گی، کرپشن ختم کرنی ہوگی۔ اگر کوئی سرمایہ کار آتا ہے تو 22 قسم کے اداروں میں اسے گھومنا پڑتا ہے۔ 1 ونڈو سسٹم لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سرمایہ کار کوئی بھی باہر سے آئے، وہ اس ادارے کے پاس جائے، SIFC کے پاس جائے، اور SIFC سارے NOCs لے کے ہر چیزیں کر کے ان کے حوالے کرے تاکہ وہ انڈسٹری لگے اور باقی جو چیزیں ہوں۔ تو یہ بڑی خوشائند بات اس حوالے سے نظر آ رہی ہے۔ دوسری بات ہے ناظرین، ایک تنازع کھڑا ہو گیا ہے نون لیگ کے اندر۔ مخصوص نشستیں خواتین کی دی گئی ہیں۔ ایک خاتون ہے مریم اکرام صاحبہ، یہ ٹک ٹاکر ہیں بڑی مشہور۔ کہا جاتا ہے کہ یہ 9 مئی کے حملے میں بھی ملوث تھیں، پھر وہاں سے واپس ہوئیں، ملوث تھیں یا سپورٹر تھیں PTI کی، اور پھر یہ پہلے یوتھیا تھیں، پھر یہ پٹواری بن گئیں یا پٹوارن بن گئیں، اور انہوں نے عمران خان کے خلاف بڑی سوشل میڈیا پہ کمپین چلائی، PTI کے خلاف بھی چلائی۔ کل ان کا نام جب منظر عام پہ آیا تو سوشل میڈیا ہو، نون لیگ کے اندر ہو، ایک بڑی تنقید نون لیگ کی قیادت کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ ٹک ٹاکر کو، اور ایک ایسی متنازع خاتون ٹک ٹاکر کو، قومی اسمبلی کی ممبر بنایا گیا ہے۔ تو یہ بڑی قابل افسوس بات ہے۔ میں بھی یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ نون لیگ کی قیادت اس طرح کے اقدامات کرے گی۔ جو میرا ایک اندازہ ہے، انفارمیشن بھی تھوڑی سی ہے، کہ نون لیگ کے سوشل میڈیا ونگ نے ان کی ریکمنڈیشن کی تھی، اور میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کو صحیح بریفنگ نہیں دی گئی تھی جب یہ لیٹر الیکشن کمیشن کو بھجوایا گیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا یہ کہنا ہے کہ ایک بلا وجہ یہ ایک تنازع کھڑا ہو گیا ہے اور کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، تو یہ خاتون خود ہی اس سے وڈرا کر جائیں گی، یعنی اب نیا نام ایک اور دینا پڑے گا اگر ان کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا۔ تو پارٹیوں میں اس طرح کے معاملات بھی چلتے ہیں۔ آصف زرداری صاحب نے اعلان کیا ہے کہ جی وہ تنخواہ نہیں لیں گے۔ تو ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی جو تنخواہ ہوتی ہے وہ 12,29,179 روپے ہے، مقرر کی گئی تھی۔ یہ 2022-23 میں صادق سنجانی چیئرمین سینٹ ہوا کرتے تھے، انہوں نے قائم مقام صدر کے طور پہ اس کی منظوری دی تھی، اور اس کے اوپر ایک مسئلہ چل رہا تھا کہ صدر کی تنخواہ جو ہے وہ 1 روپیہ زیادہ رکھی گئی چیف جسٹس سے۔
کیونکہ صدر کا عہدہ پاکستان کے آئین میں سب سے بڑا پاکستان کے اندر عہدہ ہے. تو صدر کی تنخواہ ہے 12,29,190 روپے. اگر اس حساب سے دیکھا جائے آصف زرداری صاحب تنخواہ نہیں لیں گے تو سالانہ قومی خزانے کو 1,23,00,000 روپے کی بچت ہوگی. اب عارف علوی صاحب کو کتنی پینشن ملے گی؟ عارف علوی صاحب کو 10,44,811 روپے ماہانہ پینشن ملے گی. انہیں سرکاری گھر انہیں پہلے ہی الاٹ کر دیا گیا ہے اور سرکاری مراد وہ لیتے رہیں گے. ان کا حق بنتا ہے. انہوں نے 5 سال اس منصب پہ کام کیا ہے، کنٹروورسیاں بھی کریٹ ہوئی ہیں. تو یہ میں نے کہا تھوڑا بتاتا چلوں کہ زرداری صاحب نے یہ بڑا فیصلہ کیا ہے کہ جی معیشت ٹھیک نہیں ہے تو اور بھی خرچے ایوان صدر کے کم کرنے چاہیے اور سرکاری اداروں کے اخراجات کم کرنے چاہیے. ناظرین، سب سے آخر میں آؤں گا. گزشتہ روز شہباز شریف صاحب نے کابینہ میں یہ کہا کہ غریب پس رہا ہے. تو بھائی آپ لوگوں کی پالیسیوں کی وجہ سے پس رہا ہے، بیوروکریٹس کی پالیسیوں کی وجہ سے پس رہا ہے. ابھی رمضان آتے ہی جو کچھ ہو رہا ہے، وزیر اعظم صاحب آپ نکلے نا، چھاپا ماریں کہیں، اچانک جائیں، چیک کریں، کم از کم اپارا ہی چلے جائیں، اپارا مارکیٹ چلے جائیں، وہاں جا کے قیمتیں چیک کرا لیں کہ کس طرح لوٹ مار غریب سے کی جا رہی ہے، غریب رمضان میں کیسے پس جاتا ہے. افسوس کی بات ہے، امریکہ ہو، یورپ ہو، میں بہت دفعہ گیا ہوں، روز دوستوں سے بات بھی ہوتی رہتی ہے، وہاں قیمتیں کم کی گئی ہیں اور پاکستان کے اندر تاجر طبقہ رمضان کے اندر پورے سال کی کمائی کرتا ہے اور پھر تسبیح لے کے بیٹھا ہوتا ہے. اپنی دکان کہہ لیں، اپنی فیکٹری کہہ لیں، ادھر سے اللہ سے معافی بھی مانگ رہے ہوتے ہیں اور ادھر سے مہنگائی بھی مصنوعی پیدا کر رہے ہوتے ہیں. پیاز کی قیمت کا یہ اندازہ لگا لیں کہاں پہنچ گئی ہے، کیلے کی قیمت کا اندازہ لگا لیں کہاں پہنچا دی گئی ہے، کھجور کی قیمت کا اندازہ لگا لیں کہاں پہنچا دی گئی ہے. تو سرکاری مشینری کو کام کرنا چاہیے. یہ جو ڈی سی ہیں، اے سی ہیں، ہمارے ٹیکسوں سے اپنی تنخواہیں لیتے ہیں، یہ میدان میں کیوں نہیں نکل رہے؟ اس حوالے سے ٹھوس اور واضح اقدامات کریں. صرف وہ یوٹیلیٹی اسٹور کا پیکج ہے، بڑی اچھی بات ہے، وہاں سے بھی لوگ لے کے جا کے چیزیں بیچتے ہیں اپنی دکانوں میں. اس کا میکنزم بھی بہت بہتر بنانے کی ضرورت ہے. رانا تنویر صاحب وزیر بھی بنے، ہمارے دوست بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں، ہماری کی طرح ہیں، ہمارا ان سے تعلق. وہ بھی اس چیز پہ توجہ دیں اور نکلیں یوٹیلیٹی سٹورز کے معائنے کریں، وہاں جا کے اچانک پہنچیں، بغیر پروٹوکول کے پہنچیں. یہ نہ ہو کہ ان کے جی ایم اور اسٹاف نے پہلے وہاں سے یوٹیلیٹی سٹور میں اطلاع دی ہوئی ہو اور وہاں انہوں نے اپنے بندے کھڑے کر دیے ہوں جو یس یس کر رہے ہوں. تو لہٰذا عوام کا خیال رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ بہتری لائے گا. ناظرین، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.